معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 32 ندا منادا سے ہے۔ اردو زبان میں بات چیت کے دوران ایک دوسرے کو پکارنے کا، بلانے کا سلسلہ بہت پیش آتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو بلانے پکارنے کی ضرورت آتی رہتی ہے۔ تو پکارنے کے لیے، ایک دوسرے کو پکارنے بلانے کے لیے اردو زبان میں ہم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ پکارنے کے لیے اردو زبان میں جس لفظ کا سہارا لیتے ہیں وہ ہے اے یا او، اور کبھی کبھی ابے بھی بول دیتے ہیں، ابے۔ تو او، اے یا ابے یہ اردو میں ایسے لفظ ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یا یوں کہیں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے کسی کو پکارا بلایا جاتا ہے۔ تو ایسے لفظ جن کے ذریعے کسی کو پکارا بلایا جائے تو ایسے لفظ کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ حروف ندا۔ اور جس کو پکارا جائے، جس کو بلایا جائے تو اس کو منادا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے زید کو بلایا اور کہا اے زید، اے زید۔ تو اس میں اے حرف استثناء ہے، حرف ندا۔ اس میں اے حرف ندا ہے اور زید منادا ہے۔ ایسے کہا اے اللہ، اے اللہ۔ اس میں اے حرف ندا ہے، اس کے ذریعے پکارا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور پکارا گیا اللہ کو تو اللہ منادا ہو گیا۔ تو جس حرف کے ذریعے، جس لفظ کے ذریعے کسی کو پکارا بلایا جائے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا یا بلایا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو درس نمبر 32 ندا منادا، جس حرف کے ذریعے کسی کو پکارا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں۔ اس حرف کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ فارسی میں حرف ندا دو ہیں،
اے اور الف، یہ دو حرف پکارنے کے لیے آتے ہیں فارسی میں، اے اور الف۔ اے جو ہے یہ اردو میں بھی آتا ہے پکارنے کے لیے، اردو میں ہی بولا جاتا، اور الف یہ اردو میں نہیں ہے، یہ خاص فارسی ہی میں ہے۔ اے شروع میں استعمال ہوتا ہے، کس کے شروع میں؟ منادا کے شروع میں۔ اے جو ہے وہ منادا کے شروع میں استعمال ہوتا، جیسے کہا جائے اے زید، اور اس اے زید کے لیے اے حرف استثناء کا استعمال کریں تو شروع میں لانا ہوگا اے زید، تو اے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور الف آخر میں، تو اے زید میں اگر الف استعمال کریں تو آخر میں لائیں گے زیدہ، زیدہ، اور الف آخر میں، جیسے اے کریم اور کریمہ، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، اے کریم۔ پہلی مثال میں اے حرف ندا اور کریم منادا ہے، دوسری مثال میں کریم منادا اور الف حرف ندا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرو، یہاں سے اب مشق شروع ہوتی ہے۔ اے سیر ترا نانے جویں خوش نہ نماید، اے سیر، اے پیٹ بھرے ہوئے، سیر کا معنی پیٹ بھرا ہوا، اے پیٹ بھرے ہوئے، ترا تجھے، نانے جویں جو کی روٹی، خوش نہ نماید اچھی نہیں لگتی ہے، اے پیٹ بھرے ہوئے تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس میں اے حرف ندا اور سیر منادا ہے۔ خداوندہ برحال مسلمانہ رحم کن، خداوندہ اے اللہ، برحال مسلمانہ مسلمانوں کے حال پر، رحم کن رحم کر، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم کر۔ اس میں خداوند منادا ہے اور الف حرف ندا ہے، الف آخر میں آتا ہے اس لیے آخر میں ہے۔ کریمہ بے بخشائے برحال ماں، کریمہ اے کریم، بے بخشائے بخشش فرما، برحال ماں ہمارے حال پر، اے کریم ہمارے حال پر بخشش فرما۔ اس میں کریم منادا ہے اور الف حرف ندا ہے۔ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ ہستم کہ میں ہوں اسیر قیدی، کمند ہوا، کمند خواہش، ہوا نفس، خواہش نفس کا قیدی، کہ میں خواہش نفس کا قیدی ہوں۔ دلا گر خرد مندی و ہوشیار، دلا یہ ہے دل اور الف حرف ندا ہے،
تو معنی ہوگا اے دل، دلا، اے دل۔ گر اگر، اے دل اگر خرد مندی تو سمجھدار اور ہوشیار ہے، اے دل اگر تو سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ مکن صحبت جاہلاں اختیار، تو مت کر جاہلوں کی صحبت اختیار، تو جاہلوں کی صحبت اختیار مت کر۔ اس میں دل منادا ہے اور الف حرف ندا ہے۔ اے پسر ہرگز مخور نان بخیل، اے پسر اے لڑکے ہرگز، ہرگز مخور مت کھا، نان بخیل کنجوس کی روٹی، اے لڑکے کنجوس کی روٹی ہرگز مت کھا۔ اس میں اے حرف ندا پسر منادا ہے۔ در انجیل آمداست کہ اے فرزند آدم، انجیل میں آیا ہے کہ اے اولاد آدم، اے فرزند آدم یعنی اے اولاد آدم۔ اگر تونگری دہمت، اگر تونگری مالداری، دہمت یہ دہم اور تا ہے، دہم میں دوں، تا تجھے، اگر میں تجھے مالداری دے دوں، مشتغل شوی بمال از من، تو مال میں مشغول ہو جائے گا مجھ سے دور ہو کر، مجھ سے دور ہو کر یا مجھے چھوڑ کر۔ اگر میں تجھے مالداری دوں تو مجھے چھوڑ کر مال میں مشغول ہو جائے گا۔ و اگر درویش کنمت تنگ دل نشینی، اور اگر میں تجھے فقیر کر دوں، اور اگر میں تجھے فقیر کر دوں، کنمت کنم اور تا، کنم فعل مضارع ہے کردن سے، اور تا یہ ضمیر ہے، اور اگر میں تجھے فقیر کر دوں تو تنگ دل بیٹھ جائے گا، تنگ دل نشینی تو تنگ دل بیٹھ جائے گا۔ پس حلاوت ذکر من کجا دریابی، تو میرے ذکر کی مٹھاس کہاں پائے گا، کجا دریابی کہاں پائے گا، تو میرے ذکر کی مٹھاس کہاں پائے گا۔ وبعبادت من کے شتابی، اور میری عبادت میں کب کوشش کرے گا، شتافتاً دوڑنا ہے تو میری عبادت میں کب دوڑے گا۔ اے طالب روزی، اے طالب روزی بے نشیں کے بخوری، اے روزی کے طلبگار بے نشیں بیٹھ، اے روزی کے طلبگار بیٹھ کہ بخوری تاکہ تو کھائے، اے روزی کے طلبگار بیٹھ تاکہ تو کھائے، وائے مطلوب اجل مرو کہ جان بری، اور اے لقمہ موت، مطلوب لقمہ اجل موت، اور اے لقمہ موت مرو مت جا کہ جانا بری کہ تو جان نہ بچائے گا، نہ بچائے گا نہ بچا سکے گا، اے لقمہ موت مت جا کہ تو جان نہ بچا سکے گا۔ بناؤ مشق۔ اے پروردگار، اے پروردگار عالم،
ہمیں اسلام پر قائم رکھ۔ اے پروردگار عالم، اے حرف ندا ہے، اور پروردگار عالم یہ منادا ہے۔ پروردگار عالم فارسی ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا، اے پروردگار عالم ہمیں مارا اسلام پر اسلام قائم رکھ، قائم دار یا استقامت بدے، ہمیں اسلام پر استقامت دے، ثابت قدمی۔ تو اے پروردگار عالم مارا بر اسلام قائم دار یا استقامت بدے۔ اس پوری مشق میں حرف ندا اور منادا پر توجہ رکھنا ہے۔ حرف ندا کون ہے، منادا کیا ہے، کیونکہ حرف ندا اور منادا سے متعلق ہی یہ مشق ہے۔ نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے اور برائیوں سے بچا۔ نیک کی فارسی نیک ہی ہے، اور راستہ راہ، نیک راستے پر راہ نیک، راہ نیک موصوف صفت ہو گیا، تو راہ نیک، نیک راستے پر چلنے کی۔ اب یہ چلنا جو ہے پیروں سے ٹانگوں سے چلنا نہیں ہے، اس چلنے کا مطلب ہے عمل کرنا، تو اس لیے رفتن نہیں آئے گا، رفتن چلنا جانا، وہ رفتن کا معنی ہوتا ہے پیروں سے چلنا، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، عمل کرنا، تو بر راہ نیک توفیق عمل، چلنے کی توفیق، توفیق عمل، عمل کی توفیق دے بدے، بر راہ نیک توفیق عمل بدے، اور برائیوں سے بچا۔ برائی بدی جمع بدیہا، وَأَز بدیہا حفاظت کر، نگہدار یا حفاظت کن، وَأَز بدیہا حفاظت کن یا نگہدار۔ اے سلیم نوکر سے کہہ دو کہ گائے کو بھوسا اور کھلی ڈال دے۔ اے سلیم، اے حرف ندا ہے، سلیم منادا ہے، تو اے سلیم نوکر کی فارسی ہے چاکر، سے کے لیے آئے گا را، کہہ دو یہ فعل امر گفتن سے بگو، اے سلیم چاکر را بگو، کہ گاؤ را، گائے کی فارسی گاؤ، گاؤ را بطن، بھوسا کی فارسی بطن، اور کھلی کی فارسی کھلی ہے، گاؤ را بطن و کھلی ڈال دے، بے اندازد، انداختن ڈالنا پھینکنا، تو بے اندازد، اس کے بعد گوبر ہٹا دے۔
اس کے بعد باد او، گوبر، گوبر کی فارسی ہے سرگی، اور ہٹا دے کا مطلب ہے صاف کر دے، صفائی کر دے، دور کر دے، تو دور نماید یا دور کند یا صاف کند، و بعد او سرگی، دور کند یا صاف کند۔ اے سہیل، آج ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے۔ اے سہیل، اے حرف ندا، سہیل منادا، تو اے سہیل، آج امروز ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، تاریخ دوازدہم، 12ویں تاریخ، اور ربیع الاول ربیع الاول کی است ہے۔ اے سہیل، امروز تاریخ دوازدہم ربیع الاول راست، 12ویں تاریخ ربیع الاول کی ہے۔ آج ہی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آج ہی باہمی روز، باہمی روز آج ہی، اسی دن یعنی آج ہی، ہمارے آقا آقائے ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شد، باہمی روز آقائے ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شد۔ میرا خیال ہے کہ اس مبارک دن میں جشن منایا جائے۔ میرا خیال ہے، خیال منست کے، خیال منست کے، اس دن میں باہمی روز، اس مبارک دن میں باہمی روز ہمایوں، ہمایوں مبارک، خیال منست کے باہمی روز ہمایوں جشن منایا جائے، جشن منعقد کردہ شود، منایا جائے، منعقد کیا جائے، تو جشن منعقد کردہ شود۔ اے بھائی، مرغا، مرغی، ہلدی، دھنیا وغیرہ خرید لاؤ۔ اے بھائی، اے برادر، مرغا خروس، مرغی ماکیان، ہلدی زرد چوبہ، دھنیا کشمیز وغیرہ خریدا بیار۔ اے برادر، خروس، ماکیان، زرد چوبہ، کشمیز وغیرہ خریدا بیار، ابھی میں ندی سے نہا کر آتا ہوں۔ ابھی میں، ابھی، ابھی کا مطلب ہے اسی وقت، تو بری وقت، ابھی، یا ہنوز، اب، ابھی، من ہنوز، ندی سے از رود، نہا کر، غسل کردہ،
آتا ہوں می آیم۔ من ہنوز از رود غسل کردہ می آیم۔ اے بچوں کسی کو ہرگز گالی مت دو۔ اے بچوں، اے طفلاں، کسی کو کسے راہ، ہرگز زنہار، گالی دشنام مت دو مدہید۔ اے طفلاں کسے راہ، زنہار دشنام مدہید۔ اچھے لڑکے گالی نہیں دیتے۔ اچھے لڑکے پسرانے نیک، گالی نہیں دیتے دشنام ندہند۔ پسرانے نیک دشنام ندہند۔ ایک مرتبہ فارسی دہرا لیتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، مارا بر اسلام قائم دار، یا استقامت بدہ، بر راہ نیک توفیق عمل بدہ، و از بدیہا حفاظت کن یا نگہدار۔ اے سلیم چاکر را بگو، کہ گاؤ را بتن و کھلی بے اندازد، باد او سرگیں دور کند یا صاف کند۔ اے سہیل امروز تاریخ 12 ربیع الاول راست، بہمی روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شد۔ خیال منست کے بہمی روز ہمایوں جشن منعقد کردہ شود۔ اے برادر خروس، ماکیان، زرد چوبہ، کشنیز وغیرہ خریدہ بیار، من ہنوز از رود غسل کردہ آیم۔ اے طفلاں کسے راہ، زنہار دشنام مدہید، پسرانے نیک دشنام ندہند۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔